غزہ وہ مظلوم سرزمین جو کبھی زیتون کے باغات کی خوشبو، اذانوں کی صدا اور بچوں کے کہکوں سے گونجا کرتی تھی، آج تاریخ انسانیت کی سب سے ہولناک اور تاریک تصویر بن چکی ہے۔ 350 مربع کلومیٹر پر محیط ایک محصور خطہ جو اب ایک کھلا عقوبت خانہ بن چکا ہے، جہاں نہ دن کا سکون ہے نہ رات کا چین ہے، صرف بموں کی گرج، رقص مرگ اور انسانیت کی اجتماعی بے حسی کا نوحہ۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی یلغار نے غزہ کے آسمان پر موت کی سیاہی پھیلا دی۔ آج قریب 2 سال ہونے کو آئے ہیں اور اس مسلسل درندگی میں 60,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ہزاروں لاشیں ایسی بھی ہیں جنہیں دفنانے کے لیے نہ کفن میسر آیا نہ قبر کی جگہ ملی، کئی تو صرف خاکستر ہوئے یا پھر ملبے تلے کہیں دفن۔ صرف ایک دن 22 جولائی کو 4 معصوم بچوں سمیت 15 افراد کے جنازے اٹھے، اور آج کے دن اسرائیلی حملوں میں 13 امداد کے متلاشیوں سمیت 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ انتظامیہ کہتی ہے کہ اس وقت 9 لاکھ بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ 70,000 بچے ایسے ہیں جو اب علاج کے قابل بھی نہیں رہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ وہ اذیت ناک سانحے ہیں جو ہر لمحہ ایک ماں کی ممتا، ایک باپ کی امید، ایک بچے کے خواب اور ایک بزرگ کے سکون کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ایک بیان، "This is a horror show with a level of death and destruction without parallel in recent times"، جس کا ترجمہ موت اور تباہی اور بربادی کا ایسا خوفناک منظر جس کی کوئی نظیر حالیہ دور میں نہیں ملتی۔ یہی بیان غزہ کی مکمل داستان کا خلاصہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ منظر ایک بین الاقوامی ادارے کے سربراہ کے الفاظ میں ایک خوفناک مثال ہے تو پھر دنیا کے ضمیر پر خاموشی کیوں طاری ہے؟ غزہ میں بھوک نے جسم کو چاٹ لیا، بچوں کی ماؤں کی گود ہی میں ان کو مار دیا، پیاس نے روحوں کو بے حال کر دیا، دوا کی عدم دستیابی سے مریض موت کی آغوش میں جا رہے ہیں، مائیں اپنے مردہ بچوں کو سینے سے چمٹائے تقسیم خوراک کے مراکز پر بے ہوشی کے عالم میں بھٹکتی رہی ہیں۔ خوراک، پانی، ایندھن، دوا کی ترسیل 2 مارچ 2025 سے بند ہے، اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح اب تک جاری ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے باسیوں کو اس نہج پہ لا کھڑا کیا جہاں موت کی تمنا زندگی سے بہتر لگنے لگی ہے۔ اسرائیل کے ہاتھوں صرف غزہ ہی نہیں، انسانیت بھی لہو لہان ہے۔ بچوں کے پیٹ چاک ہو رہے ہیں، مائیں زندہ درگور ہو رہی ہیں، عالمی برادری یا تو تماشائی بنی بیٹھی ہے یا پھر خاموش حلیف۔ وہ دنیا جہاں ایک پالتو جانور کے مرنے پر مقدمہ ہو جاتا ہے، وہاں لاکھوں انسان جانوروں سے بھی کم تر سمجھے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ مظلوم فلسطینی ہیں اور ظالم اسرائیل ہے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، امریکی قیادت، سب کی زبان پر انسانیت کی باتیں تو ہیں، لیکن فلسطینیوں کے حق میں کوئی مؤثر اقدام نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا سوال مسلم امہ سے، مسلم دنیا سے، مسلمان ممالک سے، 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان، درجنوں اسلامی ممالک، بے شمار فوجی اور مالی وسائل کے حامل حکمران، لیکن سب کے سب ایسے خاموش جیسے غزہ کی چیخیں ان کے کانوں تک پہنچتی نہیں ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، نہیں سن پاتے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC جو کسی زمانے میں مسلم امہ کی اجتماعی آواز ہوا کرتی تھی، آج ایک بے جان ادارہ، اور عرب لیگ جو اکثر اپنی عربیت پر بڑا ناز کرتی ہے، کیا آج مراقبے میں چلی گئی ہے؟ اور مسلم حکمران وہ صرف مذمتی بیانات، رسمی اجلاسوں سے اپنی نام نہاد ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، سو کالڈ رسپانسبلٹی۔ اگر غزہ کے بچے آپ کو اپنے بچے نہیں لگتے، اگر ان کی مائیں آپ کو اپنی ماؤں کی طرح نہیں دکھتی، نہیں محسوس ہوتی، اگر ان کی چیخیں آپ کے دل کو نہیں ہلاتی، تو جان لیجئے کہ ہم سب اجتماعی طور پہ مردہ ہو چکے ہیں۔ امت مسلمہ کے ضمیر کا نزع جاری ہے، اور غزہ کی زمین ہر روز ہمارے سکوت، ہماری بے عملی اور ہمارے منافقانہ جذبات کی گواہی دے رہی ہے۔ غزہ کی موجودہ حالت صرف ایک جغرافیائی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان، ضمیر، قیادت، غیرت اور اتحاد کا امتحان ہے جس میں ہم لوگ فیل ہیں، کوئی پاس نہیں ہوا۔ اگر مسلمان آج بھی نہیں جاگے، اگر ہم نے اب بھی صرف بیانات، کانفرنسیں، ٹویٹس پر اتفاق کیا، تو یاد رکھیے کل یہی آگ ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ غزہ ہمیں پکار ہے نہ صرف مدد کے لیے بلکہ ہماری غیرت کو جگانے کے لیے کہ جاگو۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم تاریخ میں ان لوگوں میں شمار ہوں گے جنہوں نے ظالم کے خلاف آواز بلند کی، یا پھر ان خاموشوں میں جو مصلحت کی چادر اوڑھ کر قبروں سے بھی زیادہ بے جان ہو گئے، مردوں سے بھی زیادہ بے جان۔ غزہ کا ہر قبرستان ہمیں جھنجھوڑ ہے، ہر یتیم بچہ، ہر زخمی ماں،
ہر تباہ شدہ مسجد ہم سے سوال کرتی ہے، تم کہاں تھے جب ہم جل رہے تھے؟ اب وقت ہے کہ ہم اجتماعی بیداری کا مظاہرہ کریں، ورنہ کل ہم سے سوال ہوگا، کبھی تو ہوگا، اور اس دن کوئی جواب کافی نہیں ہوگا، کوئی جواب کافی نہیں ہوگا۔